پس منظر یہ تھا کہ کوئی بزرگ تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے جو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنا لیے، جیسے لوگ بناتے ہیں نا بڑی شخصیتوں کے. اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے. یہ جو آج کل لٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کی دکان پہ مجسمے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. بہت شدید وعید ہے. چہرہ اڑا دیں اس کا. بھئی آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو شکل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ چہرہ اڑا دیں پھر بے شک ٹھیک ہے، یا چہرہ مسخ کر دیں، ایسے ناریل جیسا گول سر اوپر رکھا ہوا اڑا کے، آنکھ ناک کان نہ بنا ہوا ہو. تو 5 بت تھے جو اصل میں بزرگ تھے، تو ان کی یادگاروں کے طور پر انہوں نے بت بنا لیے. تو شروع میں تو صرف یہ یادگاریں تھیں، آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی. پھر یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی اختیارات دیے ہیں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات نہیں دیے. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے تھے کہ توہین، کہ یہ شخص پیغمبر کی کیا کر رہا ہے؟ توہین. یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی اس جیسے ہیں، معاذ اللہ، جیسے اس کو اختیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں. تو یاد رکھو سب شرک جب بھی شروع ہوا ہے نا تو یہیں سے شروع ہوا ہے کہ اللہ نے، یار یہ آواز صحیح نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا، اس کو تھوڑا سا بڑھائیں یار، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، اپنے نیک لوگوں کو اختیارات دیے ہیں. اولاد ہے، بارش ہے، ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو پیغمبر کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھو امریکہ کا سفیر یہاں پر آئے گا تو اس کی ایک ویلیو ہوگی نا، اس لیے تھوڑی کہ وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے. فیصلہ وہ نہیں کرے گا، فیصلہ تو حکومت کرے گی، لیکن اس کی کوئی عزت کیوں دی جائے گی؟ بھائی امریکہ کا سفیر ہے، اس کی توہین امریکہ کی توہین سمجھی جائے گی. جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ. تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے سفیر کی ویلیو بھی سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی. عبادت کا مطلب ان سے مانگنا، کہ یہ دیتے ہیں، اللہ کے دینے سے دیتے ہیں. عطائی، وہ عطائی اور ذاتی کا فرق میں ڈال کے نا، کہ یہ عطائی ہے، ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ بہت کچھ ہے، تو یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں لوگوں کو. تو پہلی دفعہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے. اس سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا، بدعملی تھی، بدعملی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے. لیکن شرک کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے پیغمبر دنیا میں آئے، بھائی ایک بندہ نا یہاں آ کے بیٹھ جایا کرے، دیکھتا رہے ٹوں ٹاں پی پاں، جب ہو رہا ہے اس کو سیٹنگ پہ لیا. تو وہ بیچارہ وہ کیمرہ بھی سنبھال رہا ہے، وہ بٹن کسی اور کے حوالے کر دے نا، اور جس کے حوالے بٹن ہو خود اس پہ بھی ایک بٹن لگا ہوا ہو اس کو سیٹ کرنے کے لیے. تو 5 جو حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور قرآن کے مطابق 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی جو خاندانی پرمپرائیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ ہمارے باپ دادا کا نظام، ہمارا کلچر اس کو قبول نہیں کرتا. ایکچولی معذرت کے ساتھ، یہ جو میں شادیوں پہ رٹے لگاتا رہتا ہوں نا، اس کو بھی پتا ہے آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہ ہمارا کلچر قبول نہیں کرتا. دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. طنز بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بس کلچر قبول نہیں کرتا. تو ساری فساد کہاں سے آتا ہے؟ اچھائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں، لیکن برائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کلچر کی اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، جو بری چیزیں ہیں. اب دیکھو آج ایک ہندو لڑکی، پھر ماشاءاللہ میسج آیا، کسی نے مجھے، عثمان بھائی نے رابطہ کرایا کہ انڈیا میں ایک ہندو ہے، مسلمان ہوئی ہے گھر کے اندر. میں سمجھا تو کوئی آدمی ہے، تو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو، واٹس ایپ پہ اس کو میسج بھیجے. وہ چھپ کے روزے رکھ رہا ہے، چھپ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، سارا گھرانہ ہندو. بعد میں اس نے بتایا کہ میں لڑکی ہوں. عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے کتنا مشکل کام ہے اپنے خاندان سے
بغاوت کرنا. تو کیسے ہمت دی اللہ نے, لیکن چھپ کے روزے اور چھپ کے نمازیں, چاروں طرف ماحول ساتھ نہیں دے رہا, لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ہم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کیوں پوجیں, یہ کیا لگتے ہیں ہمارے, یہ کیا لگتا ہے. عجیب بات ہے, آپ کو کوئی آپ کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی دے, آپ کو برا لگے گا نا. کوئی بندہ آئے جو آپ کا بڑا دوست ہو, کہ اور بھائی بتاؤ بھابھی آج کل تمہارے ساتھ سیٹ چل رہی ہیں, آپ بولیں گے کہ تو میرا کیا لگتا ہے بھائی, یا تو میں نے تیرے ساتھ شیئر کیا ہو اپنے گھریلو معاملات, پھر تم مجھ سے پوچھے تو ٹھیک ہے, خام خام آگے پوچھ رہا ہے بھابھی واپس آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے بھائی تو میرا کیا لگتا ہے جو تم مجھ سے اتنی ڈیٹیل میں پوچھ رہا ہے. تو ایک انسان اس سے کے سامنے آدمی اپنے گھریلو حالات شیئر نہیں کرتا, اور اگر وہ خود سے دلچسپی لے تو غصہ ہو جاتا ہے. تو انسان کی تو پھر بھی ایک ویلیو ہے. تو جن بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ تو انسان سے بھی کم ہے, ان کے سامنے اپنے سارے راز فاش کر دینا کہ میں نے یہ کیا تھا, بھگوان میرے یہ معاف کروا دو, میرے آج کل پیسے نہیں ہیں جیب میں, پیسے دلوا دو. تو ساری اپنی ذاتی پرسنل باتیں اس کے ساتھ شیئر کرنا, یہ تو میرے بھائی اور بھی زیادہ غلط بات ہے نا, تو بہت ہی بری بات. آپ بھگوان سے بولا کرو تو میرا کیا لگتا ہے بھائی, جو میں تجھے اپنے دکھڑے سناؤں, تو لگتا کیا ہے بھائی, تجھے تو کمپنی نے بنایا ہے. بس زیادہ نہیں بولوں گا میں. وہ ایک اور ہندو کا فون آ رہا ہے, وہ ہندو ہی ہے, وہ کہہ رہے یار آپ مذاق اڑاتے ہو ہندو مذہب کا. میں نے مذاق تو نہیں اڑایا بھائی کبھی. خیر, تو اللہ ہدایت دے, عقل سلیم عطا فرمائے. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے, 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے, 40-50. اور دن میں بھی پکارا, رات کو بھی پکارا, ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, دن میں بھی گیا رات کو بھی گیا. اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ. اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھی لوگوں کی, قد بھی بڑے لمبے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا. 60 گز کتنا ہوگا بھائی, یہاں سے وضو خانے تک. پاؤں کتنے بڑے بڑے ہوں گے بھائی, آنکھیں بہت اللہ نے قد دیے تھے پہلے لوگوں کو, گھستے گھستے اتنے سے ہو گئے. اس زمانے میں تو بچے اتنے بڑے پیدا ہوتے تھے, بلکہ اس سے بھی بڑے بچے پیدا ہوتے ہوں گے. میں سوچتا ہوں اس زمانے کا انسان ہم لوگوں کو دیکھ لے, جیب میں ڈال کے چلا جائے گا, بولے گا یہ کیا ہو یار تم لوگ ہو کیا, اور فن خانی ایسے ہے, محلے کے دادا ایسے بنے ہوئے ہوں گے. تو چونٹیاں ہیں ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں. تو عمریں بھی لمبی تھیں اور قد بھی لمبے تھے, ہوتے ہوتے اتنے سے رہ گئے ہم لوگ. اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اگر سب چائنیز بن گئے فیوچر میں جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ چائنیز اتنے چھوٹے چھوٹے تھائی لینڈ کے لوگ نا, ہم لوگ جب تھائی لینڈ میں لفٹ میں سوار ہوتے تھے تو لفٹ پہ لکھا ہوتا تھا 10 آدمیوں کی جگہ ہے, تو ہم بھی 5 ہی آتے تھے کہ لفٹ کا سائرن بجنا شروع ہو جاتا تھا. ہم حیران ہوتے, آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو, ہم حیران ہوتے کہ یار جگہ تو 10 آدمیوں کی ہے, 5 کے بعد ہی یہ سائرن بجنا شروع. تو ایک دن کسی نے بتایا یہ 5 تھائی لینڈ کے لوگوں کی ہے, انڈین پاکستانی کے 5 نہیں ہیں, وہ اتنے سے ہوتے ہیں نا تو ان کے حساب سے 5 آدمی رکھے ہوئے, 10 آدمی رکھے ہوئے انہوں نے. تو ہم لوگ والے 5 بھی کافی ہیں. تو اگر کوئی لاہور کا چلا گیا تو وہ 1-2 ہی کافی ہو جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا, رات کو بھی پکارا, ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں, کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا. آج درس قرآن کرو, اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے, چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے, فری میں کرو نہیں آتے لوگ. ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے, کھانا پینا چاہیے. تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بالآخر ایک وقت آیا, اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ, آواز گونج رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے, اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو.
نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. ان بزرگوں سے مت مانگو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کا خطرہ ہے، دردناک عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے کہا، جو اپر لیول لوگ تھے نا، دولت مند وڈیرے، اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو. تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دے نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی، اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے. بہت مشکل ہے بھائی. بات کو دیکھو کہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس کو بھائی کہاں گئے وہ نہیں سیٹ ہوا. نہیں اتنی آواز گونج رہی ہے، میرے کان خراب ہو رہے ہیں. آواز آ رہی ہے نا؟ اب کچھ بہتر ہو گیا. تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان، کھاتے ہو پیتے ہو، بیمار بھی ہوتے ہو، دوا کی بھی ضرورت. اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. نارمل آدمی بزرگ جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا. سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، ہارس رائڈنگ کرنے والا، اور شادی